الوداع الوداع ماہ رمضان۔ عید کی خوشی ہے اور دوسری طرف الوداع جمعہ ہم لوگ کے بیچ سے جا رہے ہیں اور 25 رمضان بھی، تو اس کو لے کر کتنا غم اور خوشی ہے؟ السلام علیکم۔ ماہ رمضان کی الوداع جمعہ ہے آج، اور دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں کافی زیادہ رونق ہے اور سبھی مسجد کی اور بڑھ رہے ہیں۔ خیرہ مسجد کے امام ہیں، ہم ان سے بات کریں گے الوداع جمعہ اور ماہ رمضان کی فضیلت کو لے کر۔ جی حافظ جی، کیا کہیں گے؟ آج الوداع جمعہ ماہ رمضان کی آخری جمعہ، اور آج ہم لوگوں کے بیچ سے یہ جا رہی ہے، اس کو لے کر جی سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرات دیکھیں، یہ زندگی کا ہمارے اور آپ کے لیے بہت عید سے بھی عید کی طرح بڑھ کر یہ خوشی ہوتی ہے۔ جیسے سال میں ایک بار آتی ہے ماہ جمعہ، الوداع جمعہ، جس میں کتنے کو یہ جمعہ نصیب ہوئی، کتنے کو نہیں بھی ہوئی۔ جیسے کچھ روز پہلے ہمارے ایک ساتھی تھے مولانا تبریز صاحب، جو بدھ کے روز انتقال کر گئے۔ تو یہ جمعہ جو ہوتا ہے انسانوں کی ایک عید ہوتی ہے، ہفتہ کی عید ہوتی ہے، اور یہ تو رمضان کے آخری جمعہ ہے، الوداع ہے، جس میں سبھی کو اکٹھا ہو کر آپس میں بھائی چارگی بنانا، اور خاص کر کے یہ جمعہ ہمارے اور آپ کے لیے خوشی دیتی ہے کہ کچھ دن بعد وہ عید آنے والی ہے جو ہم اور آپ پورے رمضان میں رہ کر روزے کو رکھا، تراویح کو پڑھا، نماز پنجگانہ کی پابندی کی، یہ سب کو نچوڑ کر کے ہمارے اور آپ کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ جمعہ میں اکٹھا ہو کر کے اس کی خوشی مناتے ہیں۔ آج روزہ کی بات کیا جائے تو ماہ رمضان کی کون سی روزہ، مطلب 25 روزہ ہوگی آج؟ جی آج 25واں روزہ ہے اور 26ویں تراویح ہے۔ 26ویں تراویح جی 26ویں تراویح ہے۔ اچھا، لاسٹ عشرہ ہے، 3 عشرہ رمضان میں ہوتی ہے، تو آپ بتائیں گے کہ اس لاسٹ عشرہ میں جو وہ رات آتی ہے، وہ کون کون سی رات ہوتی ہے؟ وہ رات 26 کے دن گزار کر کے جو رات آتی ہے، بڑی بڑی رات ہوتی ہے، جس میں اسی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوئی، اور بتاتے ہیں کہ اس رات میں جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ جیسے کوئی گنہگار گار خطا کار رب کی بارگاہ میں کتنوں ہی بڑا گنہگار گار کیوں نہ، چاہے چٹان کی طرح گناہ کیوں نہ کر لیا ہو، پہاڑ کی طرح گناہ کیوں نہ کر لیا، اگر خدا کی بارگاہ میں اپنی گناہوں پہ نادم ہو کر شرمندگی حاصل کر کے اس رات میں بیٹھ کر کے دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا اس کے صدقے اور اپنے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ رات بڑی رات ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس رات کی قدر کرے، اور جتنی ہماری اور آپ کی نمازیں چھوٹ گئی ہے اس کو ادا کریں۔ اچھا، اس رات میں اگر نماز کی بات کیا جائے تو کس طرح سے نماز پڑھی جائے، کیسے عبادت کی جائے؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ ہماری زندگی کا پہلے مطالبہ کریں کہ ہماری زندگی میں کتنی فرض نماز چھوٹی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وہ سب نمازیں چھوٹی ہے، ان سب پورے نمازوں کو پہلے سب سے پہلے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے، قضاء کے طور پہ جو ادائیگی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جا کر جو ہم ادائیگی کر لیں گے پوری نماز، عمر کی پوری نماز ادائیگی کر لیں گے، تب جا کر کے ہم نفل پڑھیں گے، یا تو پھر جو بڑی فضیلتیں آئی ہیں، آپ چاہے تو اپنے مال و دولت کے لیے، چاہے تو اپنے جو بھی چیز کے لیے آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ساری آپ کی نفلی عبادت کو قبول کرے گا۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ لوگ کرتے کیا ہیں، جتنے نماز پہلے چھوٹے رہتے ہیں فرض، وہ سب چھوڑ دیتے ہیں اور نفلی پہ لگے رہتے ہیں، اور وہ تہجد میں لگے رہتے ہیں۔ تہجد پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے جو ہمارے اوپر فرض ہے نماز، وہ چھوٹ گئی ہے، پہلے اس کی ادائیگی کرے، اس کے بعد جا کے نفلی عبادت کرے، تہجد گزار بنے، یہ سب تب جا کے کام آئے گا۔ اچھا، صدقہ اور فطرہ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں گے، کیونکہ آج الوداع جمعہ ہے اور 25 رمضان ہے۔ صدقہ اور فطرہ جو ہوتا ہے ہر انسان کے اوپر، نابالغ سے لے کر بالغ تک کے لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، اور اس میں زکوٰۃ والی بات رہی تو زکوٰۃ مالک نصاب پر واجب ہوتا ہے۔ جیسے سونے کی بات رہی تو 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے، یا اس کی قیمت ہونی چاہیے۔ اگر اتنے چیز ہونے کے بعد، قیمت ہونے کے بعد، یا پھر سونے چاندی ہونے کے بعد اگر وہ ادا نہ کرتا تو وہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں رہ کر مالک نصاب ہو کر جو زکوٰۃ ادا نہ کیا ہو، اس کو قبر میں وہی مال و دولت سانپ بچھو بن کر لٹکیں گے، اور حشر کے دن اس کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا۔ یہ بتائیں گے کہ ابھی کتنا فطرہ مطلب نکالنا چاہیے ہر ایک انسان کو؟ دیکھیں، حضرت علامہ مولانا مفتی اویس صاحب قاضی شہر مدھوبنی، انہوں نے اعلان نامہ جاری کیا تھا، جس میں وہ لکھے تھے کہ دور حاضرہ جو چل رہا ہے گیہوں کا ریٹ، اسی حساب سے نکالے،
انہوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ 2 کلو 45 گرام کا گیہوں کی قیمت 60 روپیہ بن رہا ہے. اسی حساب سے لوگ فطرہ نکالیں. اچھا، ایک طرف عید کی خوشی ہے اور دوسری طرف الوداع جمعہ ہم لوگ کے بیچ سے جا رہے ہیں اور 25 رمضان بھی، تو اس کو لے کر کتنا غم اور خوشی ہے آپ کو؟ دیکھیں ایک غم بھی ہوتی ہے کہ خوشی بھی ہوتی ہے. کہ دیکھیں غم اس بات کی ہوتی ہے کہ ماہ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے. نہ جانے آنے والے سال میں ہم زندہ رہیں یا آپ زندہ رہیں یا کوئی زندہ رہیں نہ رہیں. تو یہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے اور جانے کی غمی ہوتی ہے. لیکن ایک طرف سے یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ کم سے کم کاش زندگی میں یہ لگتا ہے یہ الوداع ہمیں پڑھنے کو مل گیا، یہ الوداع ہم پا لیے، یہ الوداع کی نماز ہم پڑھ لیں گے. اور الوداع کے بعد 2 یا 4 روز یا 5 روز چاند دیکھنے کے بعد ہم لوگ عید منائیں گے، عید کی خوشی منائیں گے. یہ سب دیکھ کر کے، یہ سب جان کر کے، سن کر کے خوشی ملتی ہے. قلب عاشق ہوا پارا پارا، قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان.